बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने इस्लामी तारीख में बहुत से वाक़यात सुने होंगे, लेकिन हज़रत आमना की वफ़ात का वाक़या सुनते हैं तो कलेजा फट जाता है। हज़रत आमना के शौहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थीं और अक्सर रातों में रोया करती थी, लेकिन शायद किस्मत का फ़ैसला यही था। 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शौहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है बेटी, चली जाओ। हज़रत आमना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी लोंडी उम्मे ऐमन और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर एक ऊँटनी के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। इस वक़्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफ़िला आहिस्ता-आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफ़िले में मर्दों में सिर्फ़ एक 6 साल का बच्चा। रास्ते में हज़रत आमना की आँखों में कभी आंसू आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घरवालों से पूछूँगी कि वो क्या मंज़र था, या मेरे शौहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी साँसें ले रहे थे। उन्हें ये कैसा दर्द उठा था कि वो मुझे इस भरी जवानी में क्यों छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ़ चंद ही महीने गुज़रे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुज़र चुके हैं। मैं इन्हीं की यादों का सहारा बनकर ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफ़ान था जो हज़रत आमना के दिल में बरपा था। वो मंज़िल की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमना ने जैसे ही अपनी को देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हज़रत आमना अपनी अम्मी से लिपट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। हज़रत आमना के आंसू आज सारे घरवालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे। इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोला था। 5-6 सालों के बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमना अपने आप पर काबू न रख सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। हज़रत आमना की अम्मी ने जब अपने निवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती न थकती कि ज़रा मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ताला ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही हूँ कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते। आज अपनी आमना का गम देखते मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएँगे, लेकिन आप तो आज तक वापस ना आए। अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चाँद जैसे खूबसूरत बेटे को देखते। कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाते। इसके लिए अच्छे-अच्छे खिलौने लेते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज तुम्हारा ये चाँद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये बच्चा अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख़्याल ज़रूर आता होगा कि काश मेरे बाबा होते तो वो मुझे भी अच्छे-अच्छे खिलौने ला कर देते, मुझे बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे-प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी रोए जा रही थीं और फिर शाम होते ही अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर वापस आ गईं। हज़रत आमना ने 1 महीना अपने मैके मदीने में गुज़ारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। आप मुझे इजाज़त दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमना मक्के की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमना और सबसे पीछे उम्मे ऐमन। ये 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हुआ। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मामू और खालाएँ उन तीनों को मदीना के बाहर तक अलविदा कहने आए और फिर 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफ़िला अरब की सबसे बड़ी वीरान जगह से गुज़र रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। सन्नाटा ही सन्नाटा था, हर तरफ झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़, शाम का वक़्त था। और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफ़िला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हज़रत आमना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थीं,
تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش خاموش رہتی تھی، راستے میں وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی، کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، آپ خاموش کیوں ہیں، مجھ سے بات کریں امی، مجھ سے بات کریں۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی ہیں اور دل ہی دل میں کہتی ہیں کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو بلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید آپ بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کر دے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ وفات پا چکی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں اس وقت آپ کے سوا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت ام ایمن بار بار حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی تمہاری امی اب ہم کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے؟ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں ماں کو مرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھی جو کہ گھر کی نوکرانی تھی۔ گھر کی نوکرانی سے بھلا کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینے میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم آپ کی خالہ یا نانی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا دے دیتے، اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکے میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی حضور پاک کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتے اور مصیبت کے اس وقت میں حضور پاک کے لیے سہارا بنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگو دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں نے اسے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اس کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی دنیا کا نظام ہی بدل دیتا ہوں، اس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہے جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ آج ساری دنیا والوں، ذرا ابوا کے مقام پر آ کر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے، آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔
حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے مجھے انہیں گھر لے کر جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے اسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئیں تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا آپ کے سوا کون ہے، نہ کوئی میرا بھائی ہے نہ بہن ہے، اور میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا۔ نے پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، مجھے اپنی امی کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضور پاک کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ام ایمن آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، انہوں نے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ماں کی وفات کے بعد وہ منظر کیا ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ ماں کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ کرام کا لشکر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا لو، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ قبر پر پہنچ کر آپ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی اپنی آنسوں پر قابو نہ رکھ سکے۔ کئی گھنٹوں بعد قبر سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور ماں مجھے پکارتی۔ محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کو جواب دیتا، جی امی جان۔ ماں کی وفات کے بعد دادا حضرت عبد المطلب نے پوتے کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔